السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 3۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم را کے قاعدے پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ربک ربما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، را ساکن ہو پیچھے زیر ہو، اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو دی ہیں۔ آج جو ہمارا قاعدہ نمبر 3 ہے وہ ہے اگر را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا حالت وقف کے اندر ہوتا ہے جب ہم کسی حرف کے اوپر رکتے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی مثالوں کے اندر دیکھ لیں گے۔ را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، پھر ہم اس کے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور ایسا حالت وقف کے اندر ہوتا ہے جب آپ کہیں پہ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وہاں پر 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے لیلۃ القدر۔ قدر را ساکن ہے، پچھلا حرف دال وہ بھی ساکن ہے، قاف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، دال ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے جو مثال ہے وہ ہے بِكُمُ الْعُسْرِ، بِكُمُ الْعُسْرِ، ٹھیک ہے۔ را کو، اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، سین ساکن ہے، عین کے اوپر پیش ہے، عسر، ٹھیک ہے۔ یہ را بھی کیا ہے، وقف کے اندر موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں را کیا ہوں گی، موٹی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ہے۔ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوگی۔ دوسری بات، اور اگر را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، پھر اگر پچھلے حرف کے اوپر زیر ہو، ٹھیک ہے، اور اگر زیر ہو تو پھر ہم اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ذکر، ذکر، را کو دیکھیں، را ساکن ہے، کاف ساکن ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کے نیچے کیا ہے، زیر آ گئی، دیکھیں ذکر، اس را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں ولا بکر، ٹھیک ہے۔ اب اس را کو ہم کیا کریں گے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر کیا ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا بکر، ٹھیک ہے، ذکر ولا بکر۔ اب ان دونوں کی را کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، پیچھے کیا ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر آپ دیکھیں زیر ہے، تو پھر ہم اس را کو کیا کریں گے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں پر دیکھیں زبر کی مثال، جیسے والعصر، ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں والعصر، را ساکن ہے، صاد ساکن ہے، پیچھے زبر ہے۔ اب اس را کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح والبحر، را ساکن ہے، پیچھے ہا بھی ساکن ہے، اور با کے اوپر زبر ہے، والبحر۔ اب اس کی را بھی کیا ہوگی، موٹی پڑھی جائے گی۔ من اجر، ٹھیک ہے، اجر، را ساکن ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، اس کی را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلی مثال دیکھیں والوتر، والشفع والوتر، اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، تا ساکن ہے، پیچھے واو کے اوپر زبر ہے، جیسے یسر، ٹھیک ہے۔ اس کی را بھی کیا ہوگی، موٹی ہوگی۔ را ساکن ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں زیر کی مثال دیکھیں، اگر را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، پھر زیر آ جائے، جیسے حجر، ٹھیک ہے، اسی طرح ولا بکر، ٹھیک ہے، اسی طرح بہ السحر، ٹھیک ہے، اسی طرح الشعر، ٹھیک ہے، ان کی را کیا ہوگی؟ جیسے نسوا الذکر، ان کلمات کی را کیا ہے؟ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پر دیکھیں پیش کی مثال کیسے آئی ہے قرآن مجید میں، جیسے سفر، یسر، العسر، الامور، الصدور، فی القبور، ٹھیک ہے، را ساکن ہے، پچھلا واو بھی ساکن ہے، اور صاد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش کی مثالیں ہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ہے، اگر را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دیکھیں گے کہ اگر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوگی، اگر زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ حالت وقف کے اندر ہوگا، جب ہم وقف کریں گے عارضی طور پر۔ اگر ہم کیا کریں گے؟ وصل ملا کے پڑھیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی اپنی حرکت کے موافق ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔